کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زباں اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہے www.darsequran.com فرمان اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق، لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا بما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین گرامی قدر، آج دکھے ہوئے دل کے ساتھ اور انتہائی افسردہ ذہن کے ساتھ جن چند باتوں کی طرف صرف اشارہ کرنا مقصود ہے، ان باتوں کا تعلق ہمارے نہایت ہی گرامی قدر عالم دین بلکہ امت مسلمہ کے سرمایہ، اور اس وقت جب کہ امت زوال کی طرف گامزن ہے اور امت مسلمہ کے عہد رفتہ کو، ان کی عظمت رفتہ کو، ان کی شوکت رفتہ کو بحال کرنے میں جو شخصیت ایک نمایاں کردار ادا کر رہی تھی، عالم ربانی مفسر قرآن حضرت اقدس حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نام کے ساتھ آج رحمۃ اللہ علیہ لکھتے یا کہتے ہوئے دل اور کلیجہ باہر کو آنے لگتا ہے۔ یہ وہ شہادت ہے جو خود حضرت مولانا کے لیے تو خدائی انعام اور خدائی فضل اور سعادت مندی کا اعلیٰ ترین مقام بلند ہے، لیکن امہ کے لیے جتنا بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے اور امت مسلمہ اور خصوصاً عالم اسلام کے لیے جتنا بڑا یہ خلا اور جتنا بڑا خسارہ ہے، اسے کم از کم کسی ڈکشنری اور کسی کتاب اور کسی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی حضرت مولانا کی شہادت کو اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور وہ یقیناً اپنے مقصد عالی کے اندر کامیاب ہوئے۔ اللہ پاک نے انہیں ان لوگوں میں رکھا جن کے بارے میں ہم ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں۔ ہر مسلمان ہر نماز کی تقریباً ہر رکعت کے اندر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے رب ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے۔ اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟
تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہی کے اندر ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ آپ نے انعام فرمایا۔ اب وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا؟ تو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے پھر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ پاک کے انعام یافتہ، فضل یافتہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص الخاص جن کو اس دنیا میں انعام دیا جاتا ہے، پہلا طبقہ ہے النبیین کا۔ نبی سب سے بڑا انعام یافتہ ہوتا ہے، اس کے بعد نبی کے جو رفقا، جن کو صحابہ، جن کو کمپینین یا جن کو حواریجین کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو لوگ تعاون کرنے والے شرکائے کار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اللہ نے جن کے اوپر انعام فرمایا وہ تو انبیاء ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ صدیقین ہیں۔ تیسرا درجہ جن کے بارے میں فرمایا والشہداء، اللہ کی طرف سے خاص انعام یافتہ جو تیسرا طبقہ ہے وہ شہداء کا طبقہ ہے۔ گویا کہ سورہ فاتحہ کی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کو اگر ملایا جائے قرآن کی اس آیت کے ساتھ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اگر ان سب آیات قرآنیہ کو ملایا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز کے اندر، ہر تقریباً رکعت کے اندر یہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ مجھے شہداء کا راستہ دکھا، مجھے شہید کے راستے پر چلا، مجھے شہیدوں والی سنت ادا کرنے کی توفیق دے، مجھے شہید کے راستے پر چلنے والا بنا۔ یہ خدا کے ہاں اتنا بڑا مقام بلند رکھنے والا انسان ہے، اتنا بڑا مقام بلند رکھنے والا انسان ہے۔ نبیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار انبیاء ہیں اور رئیس الانبیاء ہیں۔ صدیقین کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تمام کے تمام انبیاء کرام کے جو کمپینین اور رفقائے کار ہوتے تھے، ان میں جو سب سے بڑے رئیس اور سرداری کا مقام بلند ملا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اس کے بعد جس کا درجہ اور مقام قرآن بیان کر رہا ہے وہ شہداء ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ مقام بلند عطا فرمایا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، وہ شخص کس قدر اللہ کے انعامات ربانیہ کا مستحق ٹھہرا ہوگا، جس کی پوری زندگی گزری ہے تو خدمت قرآن کے اندر گزری۔ وہ ایک مقام پر قرآن کریم کی تدریس کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اسی مقام پر حدیث کی تدریس کرتا ہوا نظر آتا ہے، دوسری جگہ پر جاتا ہے حدیث کی تدریس کرتا ہوا نظر آتا ہے، تیسرے مقام پر جاتا ہے درس قرآن دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور اب تو کئی سالوں سے قرآن کریم کے درس کو ایک کاز کے طور پر انہوں نے اپنایا تھا، ایک مشن کے طور پر اپنایا تھا، امہ کے نام ایک پیغام کے طور پر انہوں نے اپنایا تھا۔ وہ مفسر قرآن تھے، وہ داعی قرآن تھے، وہ مبلغ قرآن تھے، ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا۔ وقت کا شیخ الاسلام ان کے جنازے پر انہیں مفسر قرآن کا مقام بلند اور لقب عظیم عطا کر رہا ہے کہ اے لوگو، تم سب کے لیے یہ سعادت کا مقام ہے کہ تم ایک مفسر قرآن کے جنازے کے اندر شریک ہو۔ لوگ آج ان کے نام کے وسیلے سے اپنی بخشش اور مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے جس نے گلیوں میں، جس نے کوچوں کے اندر، جس نے چوکوں پر، جس نے چورنگیوں پر، جس نے مسجدوں کے اندر، جس نے مدرسوں کے اندر، جس نے کراچی سے لے کر خیبر تک کی سڑکوں پر، جس نے ایک ایک سیمینار ہال کے اندر، ایک ایک کانفرنس روم کے اندر، ایک ایک میٹنگ ہال کے اندر قرآن کی بات کی ہے، اوڑھنا بچھونا قرآن کو بنایا ہے، امہ کو قرآن کی طرف لے کر کے آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت وہ یہ سبق سمجھ چکے تھے۔ شیخ الہند حضرت مولانا سید محمود الحسن نور اللہ تعالی مرقدہ جب مالٹا کی جیل سے آئے ہیں تو لاکھوں کا مجمع کلکتہ ریلوے اسٹیشن پر ان کو وصول کرنے کے لیے آیا۔ حضرت مدری رحمۃ اللہ علیہ بھی ساتھ ہیں، دیگر علماء کرام بھی ساتھ ہیں۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 80 سال کا وقت کا سب سے بڑا شیخ العالم، جسے وقت کا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی شیخ العالم کہنے پر مصر ہے، جسے اپنے زمانے کا شیخ الہند کا لقب دیا گیا، علماء کے قافلے کا سربراہ، دارالعلوم دیوبند کی چھتہ مسجد کے اندر آ کر کے یہ بیٹھے ہیں
اور پوری مسجد کے اندر چاروں طرف دارالعلوم دیوبند کے اکابر علماء کرام جمع ہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا سید محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہو کر کے ہر ایک کا چہرہ ان کی طرف ہے۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، ارے بھائی، ہم نے امت کی اصلاح کے لیے اور امت کو اس پستی اور زوال سے نکالنے کے لیے بہت غور و فکر کیا ہے، اور اس غور و فکر کے بعد ہم صرف 2 نتیجوں پر پہنچے ہیں۔ نمبر 1، امت مسلمہ کی تباہی اور بربادی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ یہ امت آپس میں اختلافات کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک سبب امت کے زوال کا یہ ہے، اور دوسرا سبب امت قرآن سے کٹ چکی ہے، امت کا رشتہ قرآن سے کٹ گیا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا وہ کون سی اسپرٹ اور وہ کون سی روح تھی کہ جعفر طیار اردن کے پہاڑیوں پر دفن ہے، زید بن حارثہ موتا کے میدان میں شہید ہو کر فلسطین کی سرحد پر جا کر کے آج دفن ہے، عبداللہ بن رواحہ عمان کے قریب ایک بازار کی گلی کے اندر وہ شہید مدفون ہے۔ عمان، فلسطین، قسطنطنیہ، ترکی، استنبول، اسپین، یمن، ایران، افغانستان، عراق، الجزائر، کیوں پھیل گئے ان سارے علاقوں تک صحابہ کرام؟ کیوں ان کی شہادتیں پھیلی ہوئی ہیں؟ کیوں زمین کے اس پوری پٹی پر ان شہداء صحابہ کا خون پھیلا ہوا ہے؟ یہ قرآن کی برکت تھی، قرآن کا پیغام تھا، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھا تھا۔ قرآن پڑھنے کے بعد کوئی شخص آرام کی نیند نہیں سو سکتا ہے۔ قرآن کو حقیقت میں سمجھ لینے کے بعد کوئی شخص چین کی بانسری نہیں بجا سکتا ہے۔ اسے اس دنیا کے اندر قرآن کے پیغام کو اس انداز میں پھیلانا ہوتا ہے جیسے کھانا کھانا انسان کا ایک فطری اور ایک لازمی امر ہوتا ہے، جیسے کپڑے پہننا انسان کی ایک ضرورت بن جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے والا کبھی اس دنیا کے اندر چین کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ چاہتا ہے سچائی پھیلے، وہ یہ چاہتا ہے محبت پھیل جائے، وہ یہ چاہتا ہے یکجہتی پھیل جائے، وہ یہ چاہتا ہے اسلام کو اللہ تعالیٰ عظمت بلند عطا فرمائیں، وہ یہ چاہتا ہے انسانیت جو سسک سسک کر کے آج بے سکونی کے اندر اپنی موت آپ مر رہی ہے، یہ قرآن کی چھتری کے تلے آ جائیں، یہ قرآن کے سائبان کے نیچے آ جائیں، قرآن کے سائے میں اپنا سکون تلاش کریں۔ یہی مشن، یہی کاز، یہی پیغام کراچی کی سڑکوں سے شروع کر کے پورے پاکستان، اب پورے کے پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا رہے تھے۔ مفسر قرآن، داعی قرآن، مبلغ دین، مبلغ قرآن، عالم ربانی حضرت مولانا اسلم شیخ پوری نور اللہ تعالی مرقدہ، اس شہید کی اللہ قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے، اس شہید عالم ربانی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرمائے۔ اس شخص نے اپنی زندگی کے آخری لمحے کو بھی قرآن کے اندر صرف کیا ہے۔ شہادت ملی ہے تو درس قرآن پر واپسی پہ اس وقت حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت کی خلعت فاخرہ سے نوازا ہے۔ اللہ پاک نے انہیں جو مقام بلند عطا فرمایا، یہ امت کا مکھن تھے، یہ مسلم امت کی کریم تھے، یہ اللہ پاک کے وہ تحفہ تھے جن کی شاید امت تو قدر نہیں کر سکی ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر تھی۔ خدا کی قسم اللہ کے ہاں ان کی بڑی قدر تھی۔ میں قاتلوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ارے دشمنی بھی تو کسی ایسے آدمی سے نبھائی جاتی ہے جو تمہارے مقابلے کا تو ہو۔ حضرت مولانا پیار ہی پیار رکھنے والے، محبت کی بات کرنے والے، دشمنوں کو بھی دوستوں کی زبان سے مخاطب ہونے والے، جو ہر ایک کو اپنے قریب کرتے تھے، جن کا مقصد صرف قرآن تھا، وہ قرآن کے آدمی تھے۔ اور قرآن کا مقصد اس دنیا کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ اے انسانوں خدا سے متعارف ہو جاؤ، اے انسانوں تم اپنی زندگی گزارنے کے لیے آزاد نہیں ہو، آنکھ سے لے کر پیر تک، سیاست سے لے کر معاشرت تک تمہیں ایک نظام، ایک دستور حیات اللہ جو خالق کائنات ہے وہ قرآن کی شکل میں عطا کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے ایک محافظ قرآن کو شہید کیا ہے، اور جو شخص محافظ قرآن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھنے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آذی لی ولیجا فقد آذنتہ بالحرب، یہ وعید شدید اللہ نے پورے اسلام اور پوری شریعت میں صرف 2 گناہوں پر بیان کی ہے۔
سود خور کے لیے یہ وعید ہے، اور اس کے علاوہ جو اللہ کے ولی کو اذیت پہنچائے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں، اور میں ان قاتلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم نے جو دشمنی نبھائی ہے اور تم نے حضرت مولانا شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ گولیاں برسائی ہیں۔ حضرت مولانا ایک معذور شخصیت اور ایک معذور آدمی، جو اپنے پیروں سے صحیح دوڑنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، جو اپنے پیروں سے صحیح چلنے کی بھی صلاحیت اور استعداد نہیں رکھتے۔ ارے ہندو یہ کام نہیں کرتے، سکھ یہ کام نہیں کرتے، مجوسی یہ کام نہیں کرتے، یہودی یہ کام نہیں کرتے، نصرانی یہ کام نہیں کرتے۔ فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا کوئی معذور آدمی بھی ہوتا ہے، لوگ گزرتے ہوئے اس پہ ترس کھاتے ہیں، اس پہ گزرتے ہوئے ترس کھا کر کے رحم بھری نگاہوں سے دیکھا کرتے ہیں۔ لیکن وہ کتنے ظالم لوگ ہوں گے، اور امت کے دلوں کو جس انداز میں انہوں نے چھلنی کیا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت مولانا پہ گولیاں برسا کر کے وہ کوئی چین کی نیند سوئیں گے۔ انہوں نے اپنی آخرت تو برباد کی ہے، لیکن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ امت مسلمہ کی ماؤں کی دامن ان کی بددعاؤں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ امت مسلمہ کے بوڑھے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں سے ان کے لیے بددعائیں کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ کے جوان، امت مسلمہ کا بچہ قرآن کی روشنی، وہ جو ایک بچہ مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی روشنی کو حاصل کر رہا تھا، ایک فرد، ایک انسان در حقیقت ان قاتلوں پہ لعنت برسا رہا ہے۔ خدا کا وہ عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ آنکھیں یہاں زندہ رہیں یا نہ رہیں، انشاءاللہ دنیا کی آنکھیں دیکھیں گی کہ قاتل عبرت کی موت مریں گے، اور عبرت کا نشان بنیں گے، عبرت کی علامت بنیں گے۔ امہ کے لیے بھی ایک پیغام ہے۔ حضرت مولانا تو مقام بلند حاصل کر گئے، تو بہت بڑا مقام حاصل کر گئے۔ شہید کی شہادت خود اس کی ذات کے لیے تو بہت بڑا مقام بلند ہوتا ہے، لیکن امت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ اگر مشاہدے کا یہ نقصان ہوتا، یہ نقصان آنکھوں سے نظر آنے والا ہوتا کہ کسی آدمی کا 1 کروڑ روپیہ چلا گیا، 2 کروڑ روپے چلے گئے، پیسہ چلا گیا، گھر گر گیا، اس کی گاڑی چھن گئی، اس کا مال چلا گیا، تو یہ نقصان نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، قرآن کی حفاظت کا نقصان ہوا ہے، معلم قرآن کا نقصان ہوا ہے، مبلغ دین کا لاشا اٹھا ہے، ایک داعی قرآن کی میت کراچی کی سڑک سے اٹھی ہے۔ اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے اس کراچی اور اس پاکستان اور یہاں کے لوگوں پر، کہیں خدا کا غضب اور عذاب نازل نہ ہو۔ خدا کا عرش بھی دیکھ رہا تھا جس وقت اس مولانا کے مظلوم لاشے کے اوپر گولیاں برسائی جا رہی تھیں، یہ اللہ کا عرش بھی دیکھ رہا تھا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، ایک مسلمان کے ذمے گڑ گڑا کر کے خدا سے مانگنا، یہ اس کے ذمے فرض عین ہے۔ حضرت مولانا کی شہادت کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے مقاصد حسنہ میں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے۔ جہاں تک ان کی اولاد کا تعلق، ان کی مسجد کے احباب اور ان کے قریبی رفقا کا تعلق ہے، ایک شخص باہمی طور پر دوسرا اس کے ساتھ تعزیت کا مستحق ہے۔ درسقرآن.com کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام، یہ سعادت مندی عطا فرمائی کہ یہ حضرت مولانا کی آواز کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا ذریعہ بنا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ حضرت مولانا کی آواز درسقرآن.com کے ذریعے سے نہ صرف ہزاروں تک، نہ صرف لاکھوں تک، بلکہ کروڑوں انسانوں تک پہنچی ہے۔ بے شمار گھروں میں شرعی پردے ہوئے ہیں، بے شمار گھروں سے موسیقی اور گانوں کی آوازیں بند ہوئی ہیں، بے شمار نوجوانوں نے داڑھیاں رکھی ہیں، بے شمار لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہے اور کبائر سے توبہ کی ہے۔ الحمدللہ یہ سارے کے سارے لوگوں کے اعمال حسنہ حضرت مولانا کے لیے صدقات جاریہ کے درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ درسقرآن.com کی انتظامیہ کو بھی اپنے دربار کے اندر ترقیات سے نوازے اور ان کو ان کے مقاصد حسنہ میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ امت کو حضرت مولانا کا نعم البدل عطا فرمائے۔ قاتلوں کو اللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے یہاں کے لوگوں اور یہاں کی انتظامیہ اور ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ
ان کے اعصاب کو مضبوط کرے اور انہیں بھرپور ہمت اور توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم، اسی کے صدائے عشق کا دم بھرو تم، اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم، اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی، نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی۔